بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کی طرف دیکھا، پھر جھک کر بوسہ دیا اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ اب آپ کو موت کا ذائقہ نہیں چکھائے گا۔ اللہ کی قسم، حضور وصال فرما گئے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر باہر لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ یاد رکھے کہ محمد وصال فرما گئے ہیں، اور جو محمد کے رب کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور حضرت ابوبکر نے یہ آیت مبارکہ وما محمد الا رسول آخر تک پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو جلد ہی اجر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم میں سے کوئی بھی اس آیت کو پہلے نہ جانتا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت مبارکہ سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کو جب چارپائی پر رکھ کر قبر کے پاس رکھا گیا تو لوگ گروہ در گروہ اندر داخل ہوتے اور حضور پر درود و سلام پڑھتے، اور کسی نے آپ کی نماز جنازہ کی امامت نہیں کی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر مہاجرین کے گروہوں کے ساتھ جو حجرہ مبارک میں سما سکتے تھے ان کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور بلند آواز سے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اور پھر کہا، اے اللہ، ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ حضور پر نازل کیا گیا حضور نے اس کی تبلیغ فرمائی اور اپنی امت کو نصیحت فرمائی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اللہ کے دین کو عزت بخشی اور اللہ کے کلمہ کو پورا کیا، اور اے اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے جو اللہ تعالیٰ کے قول کو پورا کرنے والے ہیں، اور ہمیں آپ کے ساتھ جمع کر دے۔ ہم آپ پر ایمان لائے اور اس کے بدلے ہم نے کوئی قیمت طلب نہ کی۔ مہاجرین و انصار نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ سیرت ابن ہشام میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا معاملہ پیش آیا تو صحابہ کرام اس شش و پنج میں مبتلا ہوئے کہ حضور کی تدفین کہاں کی جائے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضور سے سنا ہے کہ نبی کا جس جگہ پر وصال ہوتا ہے اسی جگہ اس کی تدفین عمل میں آتی ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں مدفون کیا۔ ان کی نگاہ لطف کا اعجاز سوچنا، ان کی نگاہ لطف کا اعجاز سوچنا، ہر سمت پھر وہ ذوق ہماگیر دیکھنا، آقائے دو جہاں کی غلامی سے عکس ریز میری جبیں کے تابش تحریر دیکھنا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔